آنسو بھر لائیں گے. حضور بیٹیاں پیچھے کھڑی ہیں. سامنے کیوں نہیں کہا؟ حضور بیٹی بیٹی ہے نا, انہیں پتا ہے باپ کتنے دکھ میں ہیں. ان کی بھوک سے یہ حالت ہے کہ ان کا چہرہ اتر گیا ہے. حضور بیٹیاں آپ کے سامنے اترے چہرے کے ساتھ اس لیے نہیں آنا چاہتی کہیں ہمارے باپ کی تکلیف بڑھ نہ جائے, بڑھ نہ جائے. فرمایا لاؤ میری فاطمہ کدھر ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہٹی, سامنے خاتون جنت. بیٹی خیر ہے؟ رو کے کہتی ہیں ابا آج بھوک بہت بڑھ گئی ہے, اب برداشت نہیں ہوتی. حضور نے جھولی نہیں پھیلائی, حضور نے مصلی بچھا کے منہ سلوا نہیں مانگا تھا. میرے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا. شاہ ابی طالب کے چکر لگا رکھے ہیں کہ کہیں پہ پتے گرے پڑے مل جائیں. آج بھوک کا عالم یہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ اس پہاڑی کی کاؤ کے اندر تھے, اس میدان میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ پتے اکٹھا کر چکے ہیں. آج نبی کی بیٹی کے حصے میں گرے پتے تک نہیں آ رکھے ہیں. آقا کریم نے ایک درخت پہ دیکھا, سوکھے پتے لگے ہوئے ہیں. سرکار نے پکڑ کے درخت کو ہلایا, چند پتے ٹوٹ کر کے گرے ہیں. عجیب منظر تھا, عرش الہی کے فرشتے چیخ مار گئے تھے, مالک یہ کیا منظر ہے؟ پہلے نبیوں کی امت نے اگر بھوک کی شکایت کی ہے تو نے جنتی کھانا اتارا تھا, یہ تو تیرے محبوب کی بیٹی ہے خاتون جنت فاطمہ ہے. مالک اجازت دے ہم جنت کا دسترخوان لے کے چلے جائیں. رب نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ, یہ میرا اور میرے محبوب کا مسئلہ ہے, تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. مالک محبوبوں کے ساتھ ایسا کب کیا جاتا ہے؟ پہلوں کے لیے من و سلوا, آج کے محبوب کے لیے میرے مالک پتے بھی نہیں ہے. رب فرماتا دیکھو تو شکی میرا محبوب کیا چاہتا ہے. آقا نے پتے گرائے, بیٹی سے کہا جھولی پھیلا. خاتون جنت نے دامن کھولا, آقا نے پتے اٹھائے گود میں ڈالے. آقا کہتے فاطمہ انہیں کھا کے گزارا کر لو, وعدہ کرتا ہوں یہاں فاقہ اٹھا لو, آخرت میں جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت. بہت اچھا میں بتا دوں, کوئی اس واقعے کو اٹھا کے یہ نہ کہتے کہ نبی کتنے مشہور تھے. مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. یہ بھی کان کھول کے سن لیجیے, اگر کوئی دلیل کربلا کو بناتا ہے کہ پانی بن کر کھلا کیوں نہیں, تو پھر اجمیر آ کے دیکھ لے, اجمیر آ کے دیکھ لے. اجمیر میں حسین نہیں, حسین کا بیٹا ہے. ہاں وہاں نہر فرات, یہاں آنا ساگر. کیا کہنے, کہتے ہو مجبور تھے سکینہ کو پانی نہ پلا سکے. میں کہتا ہوں بیٹے کی شان دے, پیالہ دے کے کہا تھا کہ قریب مت جانا, خالی دکھا کے کہہ دینا انہوں نے بلایا ہے. واہ 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 واہ. دور سے دکھایا تھا, 2 تالاب اس سے آ گیا تھا. قسم خدا کی اگر اصغر کیڑیاں رگڑ دیتے نا تو نہر فرات کی اوقات کیا کہ کربلا میں زمزم نکل آتا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. اس واقعے کو اٹھا کے تو یہ نہ کہ جی اپنی بیٹی کو پتے کھلائے, وہ سب تعلیم امت کے لیے تھا. محبوب فرماتے ہیں, آقا کریم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کسی کو آزمایا نا تو آزمائش کے حساب سے اس کو رتبے دیے گئے, اور فرمایا میں سب سے بڑی مصیبتوں سے آزمایا گیا ہوں, اس لیے اللہ نے میرا سب سے اعلیٰ مقام رکھا ہے. واہ واہ. دیکھیں گے آپ تیری نسل پاک میں ہے. شکر ہے امبریلی والے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, اور یہ نظریہ امام احمد رضا نے دیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. کہتے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو, پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ گے, ہے نا؟ سمجھے ذرا. سنیں حضور کے بیٹے, حضور کی بات نہیں بیٹے کی بات نہیں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, امام حسن, شکر ہے ہم خالی حسین کا نعرہ نہیں لگاتے, ہم حسن کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, ہم حسین کا بھی نعرہ لگاتے ہیں.
کہ دونوں ہی مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، کیا کہتے ہیں، واہ واہ، دونوں ہی۔ حضور نے دونوں کو چوما، دونوں کو سونگا، حضور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، دونوں کو کندھے پر بٹھایا۔ ہاں، حضور دونوں سے پیار کرتے تھے، تو پھر ہم ایک کی بات کیوں کریں؟ ہمیں تو دونوں ہی پیارے ہیں، کیونکہ دونوں حضور کو پیارے ہیں۔ کسی کے گھٹنا لگ جائے گا تو بھلے محفل میں جگہ ہو نہ ہو، دل میں جگہ رہنی چاہیے۔ گھٹنا لگ جائے تو معاف کر دو، چلیے رویہ سے جب لگ رہی ہے۔ بڑی بارگاہ، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت جب گئے نا تو یوں گئے ایسے کرتے، ایسے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کس مزار میں ایسے کیوں گئے؟ کہنے لگے اس مزار میں رب کے اتنے فرشتے موجود تھے کہ اندر جانے کی جگہ مشکل سے مل گئی۔ کیا کہتے ہیں، واہ واہ، وہ کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، زور سے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی، اپنے پاس چوری کا مال نہیں، اعلیٰ حضرت کی تجوری کا مال ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجرم ہوا کا مجھے ساتھ دے، ہائے ہائے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ واہ واہ، تو جو بھی یہ بھلے نہ بولے، جب تک عقیدہ پکا نہ ہو جائے، اس کا پکا وہی بولے، قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی، جیو سلامت رہو، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی، سخاوت ان کی باندھی ہے، واہ واہ واہ، ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا۔ ہائے ہائے، سخاوت سیدوں کی پہچان ہے سب سے بڑی۔ واہ واہ، اگر کوئی بڑے سے بڑا شجرا بھی لے کے بیٹھا ہے نا اور سخاوت نہیں ہے تو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شجرا نہیں ہو اور سخاوت ہو تو سمجھ جاتے ہیں یہ شان تو حضور کے خون میں نظر آ جاتی ہے نا۔ تو کوئی لوگ کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ ایسا ویسا، سنیں حسین کریم نہیں جا رہے، راستے میں حافظ بھائی کا پوتا کسی سے روک کے پوچھا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے؟ لگتا تو ایسا ہے کہ محل میں پرورش پائی ہے، اتنا حسین۔ تو کسی نے کہا کہ شاہزادہ تو نہیں، یہ علی کا بیٹا ہے، حضور کا نواسا ہے۔ اس نے جب اتنا سنا نا کہ کون کا جن کی رسالت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، اس کو بھی چڑھ گئی۔ وہ ٹھہرا حافظ بھائی کا پوتا، ادھر بیٹھا مصطفیٰ کا نواسا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بچے ہمارے دادا نانا افضل ہے یا میرے دادا کے چچے دادا؟ مسکرا کے کہنے لگے تیرے دادا کے چچے زمین پر ہیں، میرے نانا کے چچے عرشوں پہ ہوتے ہیں۔ میرے نانا کے چچے آسمانوں تک ہیں۔ کچے مکانوں میں رہنے والے، روزوں میں وقت گزارنے والے واقعہ کش لو۔ اس نے بڑھ کے ایک سوال اور کر دیا، اس نے کہا بتاؤ تمہارے نانا کی شان بڑی کہ میرے دادا کی شان؟ کیا بات ہے، واہ واہ، مسکرا کے کہنے لگے شان تو میرے ہی نانا کی بڑی ہے۔ واہ واہ،
اس نے کہا تم اپنے نانا کا کوئی کارنامہ بتاؤ. میرے نانا کے سارے کارنامے پڑے ہیں, تو اپنے دادا کا کوئی کارنامہ بتا. اس نے کہا میرے دادا کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور ہے. کیا سخاوت میرے دادا کی؟ اور تمہیں پتا ہے میرے دادا کے محل کے 7 دروازے کتنے تم پا رہے بولے کتنے 7 دروازے. کہنے لگے پھر کہنے لگے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک فقیر آتا پہلے دروازے سے بھیک لیتا وہاں سے دے دیا اسی محل کے دوسرے دروازے پہ چلا جاتا کہتے پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی پھر دوسرے سے نکل کے تیسرے پہ جاتا کہا پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی کہا پھر تیسرے سے چوتھے پہ جاتا کہا وہاں پہ بھی بھیک ملتی کہا چوتھے سے 5ویں پہ جاتا کہا وہاں سے بھی بھیک ملتی پھر 5 سے چھٹا چھٹا سے 7 کہتا ہے ایک فقیر 7 دروازے پہ جاتا اور 7 دروازوں سے بھیک دی جاتی. یہ نہیں کہا جاتا تھا تجھے پہلے دروازے سے مل گئی ہے. اتنا سخی تھا میرا دادا کہ ہر دروازے سے ایک بندے کو بھیک دی جاتی تھی. اب بتاؤ تمہارے نانا کے محل کے کتنے دروازے ہیں, کیا اتنی بھیک دی جاتی ہے؟ آپ مسکرا کے کہتے ہیں بڑا کمزور تھا تیرا دادا, بڑی تھوڑی بھیک دیتا تھا وہ. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سن تیرے دادا کے 7 دروازے تھے, پہلے دروازے پہ سائل نے ہاتھ پھیلایا, جب بھیک دی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی تبھی دوسرے دروازے پہ گیا ہے, وہاں سے بھی بھیک ملی, ضرورت پوری نہیں ہوئی, پھر تیسرے پہ پہنچا ہے, تیسرے سے بھیک ملی, وہاں سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی, پھر چوتھے پہ گیا ہے. کا 7 دروازوں پہ گھوم جاتا تھا اور تیرا دادا اتنا نہیں دیتا تھا کہ ضرورت پوری ہو جاتی. اور سن میرے نانا کے دربار کا ایک دروازہ ہے, ایک دروازے سے اتنی بھیک دے دی جاتی ہے جسے ایک بار دے دیا جاتا ہے اسے زمانے میں کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس کمبل پوش, مسلک اعلی حضرت. واہ تیرے ٹکڑوں کے تلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سبھی بریل بھی بنایا, لیکن کوشش یہ کریں بوالوں سے نکلیں گے انشاءاللہ. نہیں لگا نا لوگوں کو تین میں لگا ہے حضور کے دروازے زبان بیٹا چلا جائے نا تو پورا خاندان جذبے کو 71 لاشیں خود اٹھا کے لائے ہیں اور آج کوئی کندھا پکڑنے والا نہیں. پریوار آ کر کے اس کو تسلیاں دیتا ہے. محلے کی عورتیں کہتی 12 بجے تک بیٹھو, آج ماں کو نیند نہیں آئے گی, اس کا لال چلا گیا ہے. آج خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں 12 1 بجے تک, جس کا بیٹا چلا جاتا ہے اس ماں کو تسلی دی جاتی ہے. خدا کی قسم لاکھ ایسی قربانی, سیدہ زینب کی قربانی دیکھ, آج پورا خاندان کربلا میں شہید ہوا ہے. صرف بھتیجے نہیں بلکہ 2 لالوں کی قربانیاں سامنے ہے, بیٹے شہیدوں کے سامنے پڑے ہیں, لیکن ضرورت و ہمت کا عالم یہ تھا. سیدہ زینب کہتی تھی اور تو خبردار آگو بکا نہ کرنا, جلدی کرو, تیمم کرو, مصلوں پہ آ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو بیٹوں کے غم میں عصر کی نمازیں قضا ہو. اللہ اللہ اللہ. حضور کا دین نہیں چھوڑا, خاندان لوٹا دیا, حضور کا دین نہیں چھوڑا. تو میں تو کھل کے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. سستی جنت ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا لچا
فری میں جنت بانٹ دے. جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے. اللہ کیا کرتے حضرت سہیل رومی سے؟ ہاں کیا کہنا گیا؟ اور اگر کوئی کرے تو تم شامل مت ہونا. شامل تو نہیں ہوگے؟ وعدہ کریں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. وعدہ کریں نہیں ہوں گے نا شامل. بولو نہیں ہوگے نا شامل. بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ گنڈا گردی ملکوں کو ہمیں وہ محفلیں چاہیے جس میں جائیں لوگوں کے پاس بیٹھیں ان دین والوں کو دیکھیں ان کی باتیں سنیں. کبھی خدا یاد آئے کبھی مدینے والا مصطفیٰ یاد آئے. واہ واہ. مطلب سے جنت ایسے نہیں. جنت رس جبوں میں ملتی ہے. جنت سچوں سے ملتی ہے. جنت آنسوؤں سے ملتی ہے. محنت کر کے ملتی ہے. جنت خدا کو راضی کرتی ہے. مجھے روز بولنا رہتا ہے اور آپ جیسے محبت کرنے والے ہی لوگ اللہ کرے روز مل جایا کریں تو مولوی 8 دن میں کام ہو جائے. فرمائش کی جا رہی ہے کر دیا جائے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. ان سے اتنا کہوں گا گھر جانا نا ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھ چومنا کہنا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی. آپ کی پرورش کا کمال تھا. میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا. یہ ولیوں کے دم سے پہنچا ہے غنڈوں کے دم سے. اصل تصویر دین کی کیا ہے یہ ولیوں نے بتائی. جتنے لوگ بھی مطلب عصری تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں. جی سلامت رہیں. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کو زندگی میں بلند منزلیں عطا فرمائے. حضور کم الفوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ اللہ صاحب مزار کے صدقے میں کسی کو IAS بنا, کسی کو IPS بنا, کسی کو MBBS بنا. مولا بڑی بڑی ڈگریاں عطا کر تاکہ جب بڑی کرسی پہ بیٹھے اور حضور کے دین کے مطابق پھر یہ حق فیصلے کریں لوگ دیکھ کے کہیں اگر غلام کے فیصلے ایسے تو مدینے والے امام کے فیصلے کیسے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان سیف رضا کانپوری صاحب.
ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. ابھی سارے نہیں بولیں، ابھی نہیں بولیں، زور سے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا اللہ جس نے سب سے زور سے تیرے محبوب کو پکارا ہو، آج کی رات کے صدقے اسے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. یہ بچہ انشاءاللہ اب میں اس کے بعد اگلی دعائی نہیں دے رہا ہوں، میں یہی روک دے رہا ہوں کیونکہ بچے جو ہیں نا، آج کے بچے ہیں، یہ کل کا مستقبل ہے ہمارا، کل کا فیوچر ہے. ہم بچوں پہ کام کریں، یہ ذہن میں بات رکھیں، ہم بچوں پہ کام کریں. جو درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ پھر کٹنے یا جلنے کے کام آتے ہیں. جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں ان سے پھل بھی اترا کرتے ہیں اور وہ سائے کا بھی کام دیتے ہیں. اس لیے چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کی تربیت اور پرورش اچھے سے کی جائے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا جائے. جتنے یہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آنے والے کل میں ہمارا اسلام مضبوط ہوگا. پیر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، چہرے پہ کپڑا پڑا تھا، ہوا کے جھونکے سے اٹھ گیا. ایک غیر مسلم کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا جی یہ کون ہے؟ کہا یہ بریلی کے حامد رضا ہے. قدم پکڑ کے کہنے لگا کلمہ پڑھا دو. کہا کیوں؟ کہا اگر بریلی کا حامد اتنا حسین ہے تو مدینے کا محمد کتنا حسین ہے. صفائی ستھرائی محلوں سے بچو گے، گھنونوں سے بچو گے، جوئے ماسٹروں سے بچو گے. پیر ایسا تلاش کرو جس کی بغل میں بیٹھو تو خوشبو مدینے کی آنے لگ جائے. ایک ہسٹری پڑھائی جاتی ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ کٹر تھا. ظالم بادشاہ اس کو بولا جاتا ہے. نوجوانوں ہماری ہسٹری بدل کے ہمیں پڑھائی جا رہی ہے. مجھے تعجب ہوا جب 15 اگست کے دن کوئی لیکچر دے رہا تھا تو اس نے لیکچر کے بیچ میں کہا اورنگزیب کٹر. ہمارے بچے بھی بولتے ہیں کیونکہ ہمارے نہ اسکول ہیں اور نہ ہمارے پڑھے. ہم تعلیم میں بھی ان کے محتاج ہیں کہ جو ہمیں ایک منٹ ہندوستان میں دیکھنا نہیں چاہتے. ہماری مرضی ہے. میری بات کام سے سنو. اب سنو کون اورنگزیب عالمگیر ہے. یہ وہ اورنگزیب عالمگیر ہے جب کرسی پہ بیٹھا نا تو پورے ہند میں نظام مصطفیٰ کے نقشے نظر آ رہے تھے. مکت کیا تھا اورنگزیب عالمگیر. دہشت اکھنڈ بھارت میں رہتی تھی. یہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہوں، بٹے ہوئے ملک کی نہیں، اکھنڈ بھارت کی بات ہے. تو بھائی بنارس کی یہی زمین
یہاں پہ کوتوال مقرر کیا اورنگزیب عالمگیر نے اپنا نام تھا ابراہیم. کیا نام تھا؟ سارے ابراہیم یاد کر لینا میرے بچے, تاکہ آج کے بعد کوئی اورنگزیب کو کٹ کر تمہارے سامنے نہ کہہ سکے. اس کے منہ پہ تاریخ کا یہ تماچا لگنا چاہیے. ابراہیم کی عادت تھی روز صبح ٹہلنے کی. جو ہے نا سارے لوگوں کی ابراہیم کو مقرر کیا کوتوال. ابراہیم کی عادت تھی روز صبح ٹہلنے جاتا. ایک دن ٹہل کے آ رہا تھا گنگا کنارے, تو گنگا اسنان کے بعد ایک پنڈت کی بیٹی گنگا اسنان کر کے واپس آ رہی. پنڈت بوڑھا پھرسٹ آدمی ہے نا. کچھ لوگ جو ہے نا عجیب طبیعت کے ہوتے ہیں, بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن غیرت نہیں آتی ہے. تو اس کی نظر اس پر پڑ گئی. اس نے بلایا اپنے کارندوں کو, پوچھا یہ لڑکی کون تھی, پتا کرو. پتا کیا گیا تو وہ ایک پنڈت کی بیٹی. اس نے کہا ضرور وہ تو پنڈت کی بیٹی ہے. کہا تو کیا ہوا, یہاں حاکم تو ہم ہیں نا, یہاں ہماری حکومت ہے, یہاں ہمارا سکہ چلتا ہے, خبر بھیج دو, ہمیں اس کی بیٹی چاہیے. خبر گئی. پنڈت بیٹی بیٹی ہوتی ہے. باپ تھا اداس ہو گیا کہ میری بیٹی پہ ایک مسلم کی نیت خراب ہو گئی. گھر آ کے سست بیٹھ گیا, ہر دن کے برابر کھانا نہیں کھایا. بچی پوچھ بیٹھی ابا ہوا کیا ہے. کہا بیٹی کوتوال کا پیغام آیا ہے, اس کی نظر تم پہ پڑ گئی ہے, وہ تمہیں اپنے محل میں چاہتا ہے. تو بچی نے کہا ٹھیک ہے ابا جاؤ. پریشان کیوں ہو؟ کہا میرا جی چاہتا بیٹی کیا کیا جائے, اگر نہیں مانتے تو وہ سب کو قتل کر دے گا, وہ مان لیتے تو عزت چلی جائے گی. اس نے کہا پر کام کریں, جلدی کریں, کوتوال سے جا کے کہیں کہ ایک بیٹی ہے, ایسے ہی تو نہیں بھیجی جا سکتی, تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیا جائے, تھوڑا سا وقت لے لیں, پھر کوئی راستہ نکل آئے گا. بچی کے کہنے پہ باپ گیا, اجازت لے لی, وقت مل گیا تھوڑا سا, باپ پھر آ گیا, بیٹی وقت گزر رہا ہے, میں مہینے بھر کا ٹائم لے چکا ہوں, اب کیا ہوگا. بچی کہتی رکو نا, وقت یہ بھی پورا ہو چلا. اس نے پھر کہا جا کے کہو بیٹی کو رخصت کرنا ہے نا, دلہن بنا کے بھیجوں گا, اکلوتی بیٹی ہے, کچھ میرے بھی ارمان ہے, تھوڑے سے دن اور بڑھا دے. کہا بیٹی اب کتنے, 8 دن اور بڑھوا لو, 8 دن اور بڑھوا لو. کہا ٹھیک ہے. بچی نے کہا وہ گیا. کہا بیٹی 8 دن کا وقت مل گیا, اب کیا کیا جائے گا. بچی کہتی ابا ایک کام کرو, ایک شہزادے والا مغل شہزادے کا گھوڑا لا دو اور ایک تیز رفتار گھوڑا لا دو. بچی نے کہا بیٹی کیا کرو گی. باپ نے کہا بیٹی کیا کرو گی. کہا ابا جی یہ نہ پوچھو, جب آ جاؤں گی تو بتا دوں گی, میں جا رہی ہوں, پریشان نہ ہونا, انتظار نہ کرنا, میں جاؤں گی کام کر کے آؤں گی. بچی نے باپ سے اجازت لی. مختصر تیزی سے بیان کر رہا ہوں میں. بیٹی گھوڑے پہ, سفر سیدھا دلی کا کیا, اور دلی سفر کر کے پہنچی. جب پہنچی تو اس وقت جمعے کا دن, جمعے کا سورج شروع ہو رہا تھا. پتہ کیا جا کر کے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کہاں ملیں گے. جب اتنا پوچھا, کسی نے کہا شہزادے وہ جمعے کی نماز کے بعد دہلی سے جب نکلتے ہیں نا مسجد سے, تو وہ جو سوالی ہوتے ہیں ضرورت مند, وہ پیریوں پہ کھڑے ہو جاتے, وہ سب کی فریادیں سنتے ہوئے اترتے. بچی نے کہا ٹھیک ہے. نماز کے لیے لوگ گئے اور بچی بھی جا کے وہی ضرورت مندوں کی لائن میں لگ گئی. حیرت ہوگی آپ کو, آج بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. جو مفت کہتے ہیں بھارت کو قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے, ملک میں کتنی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے, کوئی حساب نہیں ہے. یہ اندھا میڈیا کسی کی بیٹی کی عزت اچھل جاتی ہے تو گنگا بیرا بن کے بیٹھ جایا کرتا ہے. آگ لگانے کا کام کرنے والا میڈیا, اسے کیا پتہ عزتیں کتنی اہم ہوتی ہے. اللہ اکبر. بچی جا کر کے سوالیوں کی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے. اورنگزیب مسجد سے نکل رہے ہیں, کوئی کہتا حضور روح بھوکا ہو, پرچی لے لی جاتی ہے, اس کی ضرورت درج کرا دی جاتی ہے. کوئی کہتا مکان نہیں ہے, ضرورت سنی جاتی ہے. کوئی کہتا محتاج ہو, اس کی بھی سنی جاتی ہے. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے, جب سوال پوچھتے پوچھتے ضرورتیں پوری کرتے کرتے جب بارش شہزادی کی آئی ہے, پنڈت کی بیٹی کی آئی ہے, اس نے بھی ہاتھ بڑھایا, آگے بڑھا کر کے پرچی پیش کی. اورنگزیب عالمگیر کی ایک نگاہ چہرے پر پڑی, سمجھ گئے یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے. جب اس نے وہ کاغذ دیا تھا, آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ پکڑا نہیں تھا, بلکہ آپ نے چادر کے کونے سے بچی کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور کہا بیٹی, بیٹیوں کو سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے, بیٹیاں سڑکوں کے لیے نہیں, بیٹیوں سے تو محل میں بیٹھ کے باتیں کی جاتی. واہ واہ واہ, زندہ باد. کیا کہنے,
आलमगीर को पढ़ो, साफ बात है, दहली की दर्द कहाँ का है, बनारस का है। तो औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है, उसने सारी बात कह दी। कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया ना वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया, उसने फला दिन का टाइम दिया है, आपके पास आई, बताओ मैं क्या करूं। तो औरंगजेब आलमगीर ने पूछा जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही कर। इतना सुना बच्ची की सांस उतर की बत्ती से नीचे हुई। उसने सोचा कि तो सारी चलसी मैं तो सोच रही थी बादशाह मदद करेगा, इसने तो ये कह दिया। जाओ ऐसा मेरा कोतवाल कहता वैसे करो। रोती हुई वापस आ गई। जब रोती हुई वापस आई बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहाँ गई थी? कहा बादशाह के पास। कहा उम्मीद जागी? कहा उसने कह दिया कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे करो। पंडित कहता बेटी मेरा तो कोई रास्ता नहीं, काम करो सारे डूब के मर जाते। उसने कहा ना अब्बा ऐसे भी कह सकती है। कहा क्यों? कहा सुनो जैसा कोतवाल कहता वैसे करो, मुझसे बादशाह ने जो कहा मैं वही करूंगी। पंडित कहता बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा उम्मीद रहेगी। कहा वो क्या मदद करेगा जिसने कोतवाल की मर्जी के मुताबिक मुझे सजने के लिए कह दिया। बच्ची ने कहा था जब मैं उसके पास थी ना उसने 3 बार मुझे बेटी कह के आवाज दी, और मैं जानती हूँ जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता है। कापा इंतजार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सच के जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बाप जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है, कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए? कहा आज मैं खुश हूं, आज मैं इसका सदका उतारना चाहता हूं। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रहा था। लुटाता रहा लोग लूटते रखे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे हाथ बढ़ा दिया। कोतवाल से कहा मुझे भी भीख दी जाए। उसने कहा अंधा है, इतने सिक्के नीचे पड़े हैं कि उठाने वाले कम पड़ गए हैं, तू अनोखा भिखारी है, तेरे हाथ में भीख दी जाए। उसने कहा था सुन कोतवाल, मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता, मैं गिरा हुआ नहीं उठाता हूँ, अगर देना है तो हाथ में दे। उसने कहा बड़ा सिद्दीक है, अगर कोई और दिन होता तेरा सर कलम कर देता, आज मेरी खुशी का दिन है, लाओ थाल आगे लाओ। उसने मुट्ठी भरी सिक्कों की जैसी फकीर के हाथ पे रखी है, फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी। चादर में फकीर नहीं था बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए थे। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा। तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। तो गाती बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर पीठ से कोतवाल को चीरा गया। ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी। आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शाम से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, बच्ची डोली से निकली है। औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो, ये है निजाम इस्लाम। ये है हाकिम का चादर नहीं थी, उन्होंने नंगे सर पे चादर दे दी, गर्दन अदब से झुक गई। साहबा ने कहा हुजूर ये दुश्मन की बेटी है। फरमाने लगे चुप हो जा, बेटी बेटी होती है चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। ये निजाम है इस्लाम, इसे इस्लाम कहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है किसी की बेटी को तलक में बैठा के बचाना, बेटी को बैठा करके तालियां ना बजाना। आज तू किसी की बेटी पे तालियां बजा, उसको पकड़ना बहुत रिस्क का, जब तक
तेरी बेटी पे दुनिया तालियां नहीं बजा देगी। याद रखना। सेठ और पठान की बात तो कान खोल के सुनो। जो तुम तमाशों में यूं पैसे लुटाया करते हो, पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, हक तुम्हारा, चाहो तो आग लगा लो, चाहो तो खर्च करो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, इस पैसों को याशियों में ना बर्बाद करना, लोगों की तबाहियों में बर्बाद ना करना। जाओ, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, जाकर के पूरी बस्ती का चक्कर लगाओ। कोई तो ऐसा माइंडेड बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको हालात ने मजबूर किया होगा। कोई यतीम होगा, बेबस होगा, किसी पे खर्चा नहीं होगा, किसी के हालात साजगार नहीं होंगे। इस पैसे को उठा करके जाके उसकी तालीम पे लगा दो, और जब वो आईएएस बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम कलम उसका होगा, तेवर फारूक आजम के नजर अब इस पैसे को अपनी कौम की तालीम और तामीर पे लगाएं। दुनिया रो रही है, खलक का पैगाम दिया था। आज उसकी उम्मत दूसरों की मोहताज हो गई तालीम में। क्यों? क्योंकि हमने सारा पैसा चादरों पे लगाया, सारा पैसा किनारों पे लगाया, सारा पैसा कपड़ों पे लगा दिया। खुदा के वास्ते इस पैसे को उठा करके बच्ची और बच्चों की तालीम पे लगाओ। ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, स्कूल तुम्हारा हो, सिलेबस तुम्हारा हो, निजाम तुम्हारा हो, तालीम तुम्हारी हो, और जमाने को बता दो हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं है। जहां पैर रख देते हैं वहीं पे झंडा लहरा। बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, खाएंगे, तालीम पे ज्यादा हो। और मैं बच्चों से भी एक बात आगे मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, अपने सलामत रखे, इस मोहब्बत से बैठे हो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। अच्छी तरबियत से आपकी बेटी रात में बैठे हुए एक बात हासिल नहीं कर, मेरे लाल तुमसे सुना, ये जो रात को 12-12 बजे तक ना और निकाह के बाद ना जब काले सिर वाली घर में आएगी ना, तो फिर रोटी न खिलाई जाएगी, तो फिर जेबें काटोगे, कटोरे लेके फिरोगे। आने वाले दौर में भीख उसे मिलेगी जो पढ़ा लिखा होगा, प्यालों में अगले वाले दौर में भीख नहीं मिलेगी। अब तो अगर सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना, तो टूटे हुए ना तो बारकोड निकाल के कह इस पे कर दो। मोबाइल पे नहीं, आज पढ़ लो, बड़ी बड़ी टेक्निकल पावरें कल तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएंगी। और आज अगर मोबाइल में वक्त गुजारोगे तो कल नालियां साफ करोगे, नालियां। याद रखना, फिक्रम सुल्तान से कुछ नहीं होता। आपको अपना मयार बनाना है, खुद में मजबूत होना है। हमें मजार पे आकर के ना, मजार पे आके खाली यही नहीं मांगना बाबा 3 मंजिल बिल्डिंग दे दे, 4 गाड़ी हो गई 5 करा दे, 3 बच्चे हो गए 8 करा दे, बल्कि यहाँ बैठ के कहना साहिब मजार जैसे रब ने तुझे वली बनाया कि दुआ कर मुझे भी अल्लाह अपना वली बना ले।
صاحب مزار کے مثال ثواب اور ان کے درجات میں بلندی کی نیت سے سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ لینا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے. جب آپ سبحان اللہ پڑھو سانس لینا بھول جائے پھر چھٹی. بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان آگے والے مت بولنا. بولتے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے بتاؤ عمل کرو گے انشاءاللہ جو باتیں میں نے کہی ہے. یہ ان میں تماشوں والی محفلوں میں تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے نا؟ نہیں جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ ہم مزار تک جائیں گے. ہمارا معاملہ مزار اور مزار والے سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ چرسیوں گنڈو آوارہ لفظ ہے. کیسے بولیں گے؟ جتنی یہاں دقت اٹھائی ہے قبر میں اتنی آسانیاں ہو جائیں. اور یہ مزار والوں کی برکتیں ہوتی ہیں. جڑے رہو جڑے رہو جڑے رہو. صبح شام ان کی بارگاہوں میں حاضری دیا کرو. فرمایا گیا جو اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آتا ہے نا، اگر جہنمی ہوتا ہے تو اللہ اسے جنتی بنا دیا کرتا ہے. ڈیوٹی اپنی اپنی ہے، ڈیوٹی اپنی اپنی ہے. کوئی گھوڑوں کی مالش کر رہا ہے، کوئی بکرے پال رہا ہے. کتنے نصیب والے جن کی ڈیوٹی اللہ والوں کے مزار پہ لگ جاتی ہے. وہ نصیب والے جن کی ڈیوٹیاں مسجد میں لگ جاتی ہیں. وہ مقدر والے جن کی ڈیوٹیاں حضور کی جالیوں پہ لگ جاتی ہیں. مسافر بنا دو. لیکن لوگ اتنے اچھے اللہ سلامت رکھ کے تھکا نہیں جتنا تھکنا چاہیے تھا. بولے ذرا سبحان اللہ. دیکھو کسی کو طاقت ملتی ہے کیپسول کھا کے، کوئی انرجی ڈرنک لیتا ہے تب اس کی طاقت آتی ہے. ہمیں بندہ زور سے سبحان اللہ کہتے تو ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اور زور سے نعرے آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوش، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زرحات، زرحات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ابام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت ان سے کمبل پوش صابری دولہ حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ.